حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد آل علی رضی اللہ عنہ میں سے سیدنا حسین کی آل اولاد کیا ختم ہو گئی تھی؟ زندہ رہے ہیں۔ حضرت زین العابدین جو وہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں، بیمار تھے بچ گئے، وہ نہیں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اور کتنے چلے، زیادہ نہیں تو جن کو یہ لوگ امام مانتے ہیں اپنا کہ یہ ہمارے معصوم امام ہیں، کیا کسی ایک امام سے یہ تعلیم ملتی ہے جو آج محرم الحرام کے اس حرمت والے مہینے میں، اس قدر قابل احترام مہینے کے اندر، جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے، اس کے اندر جو کام ہو رہے ہیں، یہ کام نہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہوئے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں ہوئے، نہ سیدنا معاویہ کے دور میں ہوئے، نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کسی نے یہ کام کیا۔ یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو تو بد دعا ہے۔ حضرت زینب کی، سیدہ زینب نے بد دعا کی تھی کہ تم لوگ پیٹتے رہو گے، اپنے آپ کو مارو گے، اس لیے کہ تم نے بے وفائی کی ہے، نبی کے نواسے کو گھر سے بلا کے شہید کیا ہے، ان کو مارا ہے، پورا خانوادہ ختم کر دیا ہے، اس طرح ظلم و ستم تم نے ڈھایا ہے، تو قیامت تک اپنے آپ کو پیٹتے رہو گے، مارتے رہو گے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے جو ان لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ جب انسان شریعت کی حدوں کو پھلانگتا ہے پھر ذلت مقدر بن جاتی ہے، پھر انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی حدوں سے جو نا ان کو کراس کرتا ہے پھر یہی سزائیں ملتی ہیں، دین کو چھوڑ کر یہی انسان کو سزا ملتی ہے جو ان لوگوں کو مل رہی ہے۔ تو ان دنوں کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، نوحہ کرنا، مرثیے پڑھنا، نوحہ خانیہ کرنا اور اپنے رخسار، اپنے گال، اپنے جسم کو پیٹنا، مارنا، اپنے کپڑوں کو چاک کرنا، آپ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا اس کا شریعت محمدی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیس منا، اس کا مقصد کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ یہ اسلام ہے یا غیر اسلام ہے، یہ کیا چیز ہے، کہاں اس کی اجازت ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر جو کرنے والے کام ہیں وہ میں نے مختصراً آپ کو شروع میں عرض کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے کے دنوں میں سبیلے لگا لینا یہ شریعت کی واضح مخالفت نہیں ہے۔ نبی نے روزہ رکھا ہے، صحابہ کو حکم دیا، حتیٰ کہ یہ روزہ جو عاشورہ کا ہے نا، یہ رمضان سے پہلے فرض تھا، رمضان آنے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، رمضان کے آنے کے بعد اس کی فرضیت میں تخفیف کی گئی ہے، لیکن پھر بھی نبی نے خود بھی رکھا ہے، صحابہ کرام نے بھی رکھا ہے، حتیٰ کہ ربیع بنت معوذ کہتی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ روزہ رکھوایا کرتی تھی، اور اگر وہ روتے تو ان کو کھلونے دے کر بہلایا کرتی تھی تاکہ شام تک یہ بھی روزہ پورا کرے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، اس قدر اہتمام کریں، نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، اور ہم اس کے اندر کھانے تقسیم کریں، یہ غم حسین ہے، یہ جشن ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سا بناوٹی غم ہے، یہ کہاں سے آ گیا غم منانے کا طریقہ۔ اور سوگ منانا تو 3 دن سے جائز ہی نہیں زیادہ، صرف اس عورت کے لیے جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کو اجازت ہے 4 ماہ 10 دن تک، اس کے علاوہ سوگ منانا 3 دن سے زائد حرام ہے اسلام کے اندر۔ یہ کون سا سوگ ہے پھر جو صرف محرم کے اندر منایا جاتا ہے؟ صرف محرم کے اندر ہی غم ہے، اس کے علاوہ پورا سال کوئی غم نہیں ہے، حالانکہ پورا سال مسلمانوں کی عظیم شہادتوں سے بھرا پڑا ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں شہادت ہے، رمضان کے اندر سیدنا علی کی شہادت ہے، اور اس محرم کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، سیدنا حسین کی شہادت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں شہید ہو گئے۔ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام پر نیازیں لگا لینا، نیاز حسین کے نام سے لگا لینا، یہ غیر اللہ کے نام پر کھلانا کھانا حرام ہے، اور یہ بڑے ستم کی بات ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ یہ لوگ تو یہ کام کرتے ہی کرتے ہیں، اب مسلمان بھی یہ کام کرنا شروع، کئی مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں، سنی لوگ بھی یہ کام، ان سے متاثر ہو کر وہ بھی ان کھانے پینوں کے اندر شریک ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو ان کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں۔ تو یہ جلوس نکالنا، یہ ماتم کرنا،
یہ سبیلے لگا کر کھلانا پلانا، یہ کنڈے بھرنا، یہ سارے کام غیر شرعی ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، حرام ہے، گناہ ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان ایام کے اندر ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو یہ بناوٹی کام بنانے کا طریقہ اور یہ سارا ایک پورا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، پورا ایک مذہب اس پر قائم کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو ہے نا ان کی عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے ان دنوں کے اندر، یہ کسی طریقے سے بھی اسلام اس کی اجازت دیتا، نہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے اور نہ ہی ہمارے نبی اسلام کی یہ تعلیمات ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے اور یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اصحاب اقتدار کو یہ ہمت دے، توفیق دے، وہ ایسے لوگوں کو لگامے ڈالے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس مہینے کے اندر صحابہ کی بے حرمتی کی جاتی ہے، یہ بہت بڑا عالمیہ ہے جس کی اجازت کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی جو ہے نا ذی شعور و غیرت مند مسلمان اجازت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شعور دے، ہمت دے، توفیق دے اور ایسے بدعات و خرافات کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔